مکمل کریں گے. اور یہ جو آج ہم پہلی کچھ آیات پڑھیں گے، 3 سے 4 آیات جو ہیں وہ کہہ لیں کہ تھوڑی سی توحید کے ریفرنس سے کافی شدید آیات ہیں. اور اس میں اللہ غری کے رحمت کرے مولانا اسحاق صاحب فرماتے تھے کہ جب آپ توحید بیان کرتے ہیں تو وہ جو ہے کچھ لوگوں کے ریفرنس سے خدا نخواستہ آپ انبیاء کی وہ جو ہے کہہ لیں کہ ان کی بد ادبی کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ توحید کے ریفرنس میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھانے کے لیے محتاج تھے عیسیٰ اور اس کی ماں بھی، اور اگر میں چاہوں تو عیسیٰ اور اس کی ماں اور پوری دنیا کو ختم کر دوں تو مجھے کون پوچھنے والا ہے. تو یہ اب وہ ایک فرض محال میں وہ جو ہے کچھ آیات آنے لگی ہیں جس کو دیکھتے ہیں. وَإِنْ قَعْدُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. ہاں جی، یہاں صحیح ہے. تو اگر وہ جو ہے وائن اور انڈیڈ قادو کا مطلب ہے کہ وہ قریب تھے، لیفتنون کا کہ آپ کو بہکا دیں، ان الذی اس بارے میں، اوحینا جو ہم نے وحی کیا آپ پہ. اور وہ کیا کریں کہ آپ گڑھ لیں کچھ چیزیں ہماری نسبت اس کے سوا، یعنی جو ہم نے وحی نہیں کی لیکن آپ کچھ چیزیں اس میں اپنی طرف سے شامل کر دیں تو کفار کے کہنے پہ، اور اس وقت آپ ان کو بنا لیتے خلیل، دوست. تو یہ وجہ ہے ایک مثل محال اللہ تعالیٰ نے وہ وحدانیت ظاہر کی. اور اس میں دوسرا وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کہہ لیں صداقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہاتھ سے قرآن پاک لکھا ہوتا تو ایسی آیات جو آگے بھی آنے لگی ہیں وہ جو ہے جو بندہ خود لکھے تو ایسا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے تھے، آپ کے اوپر اتنا پریشر تھا. وہ کہتے تھے کہ ایک دن چلیں آپ کے اللہ کو مان لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے بتوں کو مان لیجئے. اور پہلے جو 13 سال مکہ کے تھے وہ بڑے مشقت طلب تھے، بڑے وہ جو ہے فزیکل تھے، لوگ مارتے تھے اور طرح طرح کے طنز و مزاح کرتے تھے، مجنون، دیوانہ، ساحر، کیا کیا وہ جو ہے تہمات اور وہ بہتان راضی نہیں کرتے تھے، ہنستے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے. اور یہ ایک دن کا نہیں، یہ 13 سال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور آپ اکیلے کھڑے ہیں، آپ اکیلے کھڑے ہیں. یعنی پہلے 13 سال میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے، بہت کم لوگ پہلے 13 سال میں مسلمان ہوئے، لیکن آپ کھڑے ہیں، سچ کا پیغام لے کے کھڑے ہیں. تو ایک وہ جو ہے فرض محال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے قریب تھا کہ آپ ان کی کوئی بات شامل کر لیتے، تو اگر آپ ایسا کرتے تو وہ جو ہے وہ آپ کو دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُّ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. ترکنو. تو اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، یہ بڑی اہم بات ہے. تو وہی بات لا حول ولا قوت الا باللہ، میری کوئی مجال نہیں، کسی شخص کی کوئی مجال نہیں، اور اس میں انبیاء اور اولیاء بھی شامل ہیں کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں. ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، گمراہی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا. تو اگر ہم ایسا نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ آپ الیہم شیئن قلیلا، تو آپ وہ جو ہے ان کی طرف کسی حد تک مائل ہو جاتے، تھوڑا بہت مائل ہو جاتے، شیئن قلیلا بڑا تھوڑا سا مائل ہو جاتے. اور اگر ایسا ہو جاتا پھر وہ جو ہے کہہ لیں کہ فصل محال بتایا جا رہا ہے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی وجہ ہے قدرت بیان کی جا رہی ہے. اور دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ان پہ نازل ہوئی، جو ہم تک انہوں نے پہنچا دی. اذ اللہ ازکنا کا زیف الحیات و زیف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. تو اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا وہ جو ہے مزہ چکھاتے
اور آخرت میں بھی دگنا مزہ چکھاتے اور آپ اللہ کے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے. تو پھر یہ جو آیتیں ہیں وہ جو ہے تھوڑی سی اس میں ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ہے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایسی بات بتا رہے ہیں کہ وہ کوئی قرآن پاک میں کوئی چیز ایڈ کرنے لگے تھے. ایسا نہیں ہے. ایک فرض محال اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. اور یہی بات وہ جو ہے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیان فرمائی. یہ ذرا شیئر کیجئے گا ظفر بھائی کہ جب وہ پرائیویسی میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا کہہ لیں کہ ان کی پرائیویسی شیئر کی تو فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کہ اس عورت نے تو واضح طور پہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا. تو کیا ہوتا کہ یوسف کے دل میں بھی خیال آ چلا تھا الراہ برہان جب کہ اگر وہ خدا کی برہان نہ دیکھ لیتے, اگر وہ خدا کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو پھر انہوں نے کہا کہ حاشا للہ بلکہ معاذ اللہ میں ایسا نہ کروں. تو یہاں پہ بھی الراہ برہان ربی ہی کہ وہ اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. تو اس سے وہ جو ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انبیاء 24/7 اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے ان کی امت ہوتی ہے. تو انبیاء کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے, بلکہ ہماری بھی وہ کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے ہمیں بھی ہدایت پہ رکھے اور ہم بھی اگر ہدایت پہ چلتے ہیں تو وہ بھی وہ جو ہے اللہ کی قدرت سے اس کی رحمت سے ہے. اور یہ جو اگلی وہ جو ہے آپ شیئر کیجئے گا جو ایک اور آیت میں نے شیئر کیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اب آپ دیکھیں یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ جو مومن ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دینا جبکہ ہم نے ایک دفعہ ہدایت پہ آ چکے ہیں. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ہدایت پہ آ جائیں ایمان حاصل کر لیں تو یہ نہیں کہ آپ جنتی ہو گئے. اب اس ایمان کو آپ نے سنبھالنا ہے. وہ جو ہے اس کو کہہ لیں کہ آپ نے اسی ایمان کو شیطان جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے آ کے آپ کو یہ بتاتا ہے آپ تو بڑے ایماندار ہیں, آپ تو بڑے نیک ہیں, آپ تو بڑے اللہ کے بزرگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ لوگ یہ اتنے وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ بدکار لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے کیسے ہیں, آپ کا تو ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو ایسے کچھ وہ جو ہے نا لوگ پھر پرہیزگاری کے وسوسے میں آ جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پرہیزگار ثابت کرنے. لیکن جو مومن آدمی ہے تو وہ تو آخری وقت تک اپنی ایمان کی فکر کر رہا ہوتا ہے کہ مولا میری آخرت وہ جو ہے میری موت جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہو. تو یہ وہ جو ہے دعا فرمائی نیک بندوں کی کیا رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دینا جب ایک دفعہ ہدایت دے دو. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اور ہمارے اوپر جو ہے اپنی خاص رحمت جو ہے وہ جاری رکھنا. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ کہ بے شک تو ہی ہے جو بے انتہا بخشش کرنے والا ہے. تو یہ بھی اس سے ہمیں بات پتہ چلی کہ انبیاء 24/7 اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہے اور ہمیں بھی ایمان کے ساتھ ساتھ ہر لمحے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اور انسان کرتا رہتا ہے وقت کے ساتھ دن رات وہ جو ہے گناہ میں مبتلا رہتا ہے, اس لیے استغفار کثرت سے کرنی چاہیے اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا جو ہے خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو. آمین. تو اب اگلی آیت پہ آتے ہیں. وَإِنْ قَعَدُوا لَيَسْتَفْزِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ بیسیکلی جو سورہ بنی اسرائیل ہے یہ تقریباً مکی ایرا کے آخر کی صورت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمانا ہے, ہجرت فرمانی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف. تو یہ وہ جو ہے قریب تھا کہ آپ کو پھسلا دیں اس زمین سے تاکہ نکال دیں تمہیں وہاں سے, اور اس وقت نہ رہتے یہ تمہارے بعد مگر بہت کم. یعنی یہ وہی بات ہے کہ آپ کو یہ قریب ہے کہ یہاں سے یہ نکال دیں گے مکہ سے, اور آپ جو ہے یہاں سے جب نکلیں گے تو آپ کے جانے کے بعد ان کے اوپر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. وہ قرآن پاک کی کچھ آیات کے ریفرنس ہے کہ وانتا ہلم بہاز البلد کہ اے نبی ان پہ عذاب اس لیے بھی نہیں آتا کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. تو جب مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اس قدر تنگ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ یہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے, اور پھر وہ جو ہے ان میں سے وہ کہہ لیں کہ بہت
کم لوگ جو ہے اور اس وقت نہ اچھا یہ میں تھوڑا سا نا یہاں پہ میں اپنے ادھر بھی کھولتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑی سی اس ترجمے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں آتی. اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین میں مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں، اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم. اچھا یہ اس طرح جو ہے کہ پیچھے جب ان پہ عذاب آتا تو یہ بھی وہ کم تعداد میں رہ جاتے، کیونکہ عذاب کی وجہ سے ان میں سے کثرت لوگوں کی جو ہے وہ ختم کر دی جاتی. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. اور یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم جہاں پیغمبر بھیجتے ہیں اور پھر وہ لوگ ان کا انکار کرتے ہیں جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کا، اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے. تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تب تک عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں نبی مبعوث نہ کر دیں، اور جب وہ اپنے نبی کو اس حد تک تنگ کرے کہ وہ نبی چھوڑ کے چلا جائے تو وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ قوم عذاب کی حقدار ٹھہراتی ہے. آقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز قائم کیجئے سورج ڈلنے سے لے کے رات تک. غسق اللیل تو اس میں آ جاتا ہے ظہر، یعنی سورج ڈلتا ہے دوپہر کو 12-1 بجے کے بعد جو ہے، تو اس میں ظہر عصر مغرب عشاء یہ چاروں نمازیں آ جاتی ہیں. تو اب کون سی نماز بچ گئی؟ وہ فجر کی نماز بچ گئی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کور کیا وہ قرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا یا فجر کی نماز کے اندر قرآن پڑھنا. ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ وہ قرآن ہے جس کے اوپر فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ اگر آپ صبح فجر کے وقت قرآن پاک پڑھتے ہیں یا فجر کی نماز میں قرآن پاک پڑھتے ہیں. اسی لیے ایک سنت طریقہ جو ہے وہ صبح فجر کی جو دو فرض ہوتے ہیں اس میں ہمارے جو علماء کرام ہیں یا قاری صاحبان ہیں وہ لمبی قرات فرماتے ہیں. تو اس میں فرشتے جو ہیں وہ کہہ لیں کہ شاہد ہوتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں صبح کے فجر کے نماز میں قرآن پڑھتے وقت. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5 نمازیں کور کر دیں کہ اقم الصلاۃ لدلوک کی شمسی سورج ڈلنے سے لے کے الی غسق اللیل رات تک، اس میں ظہر عصر مغرب عشاء آ گئی، اور پھر قرآن الفجر اور ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو اس کو آپ دونوں معنوں میں لے سکتے ہیں کہ فجر کے وقت قرآن جو پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے جو ہے وہ آ کے وٹنس کرتے ہیں، یا جو ہے فجر کی نماز میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس کو فرشتے آ کے وٹنس کرتے ہیں. تو یعنی فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایک بڑا ہی وہ کہہ لیں کہ عظیم کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ، اور پھر رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں. بِهِ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اور رات کے کچھ حصے میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھیں، اور یہ جو ہے آپ کے لیے زیادت کا سبق ہے، یعنی نفلی عبادت ہے. یہ جو ہے آپ کے لیے انتہا کی وہ جو ہے نفلی عبادت ہے، اور قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر سرفراز فرمائے. آمین. اور یہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور آپ کے لیے، ہمارے لیے تو 5 نمازیں فرض تھیں، آپ کے لیے یہ 6ٹھی نماز تہجد کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، یعنی پہلی رکعت میں سورہ بقرہ ختم کرتے تھے، دوسری رکعت میں اس کے بعد سورہ آل عمران ختم کرتے تھے، اور آپ کے پاؤں سوج جاتے، یعنی یہ کوئی 3-3.5 سپارے بن جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں میں رات کے وقت ختم کرتے تھے. تو آپ کے پاؤں جو ہے وہ سوج جاتے تھے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ پوچھتی تھیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے لمبے وہ جو ہے وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ تو خود بڑے برگزیدہ بندے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ٹھیک ہے. تو یہ وہ جو ہے یعنی ٹانگوں پہ ورم آ جانا. اور ایسے بھی ہے کہ وہ حجرہ اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے جاتے تھے تو وہ ام المومنین کی ٹانگیں ادھر ہوتی تھیں، تو آپ ہاتھ کے اشارے سے ان کو پیچھے کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے. پھر وہ جو ہے جب آپ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس میں وہ کچھ ٹائم وہ جو ہے واللہ عالم گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے گزرتے تھے. تو
چھوٹا سا گھر تھا، ہمیں پتہ ہے حجرے کے وہ جو ہے اس میں ایک ہی کمرہ تھا، اور وہ اسی میں وہ سب کچھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین سوتے بھی تھے، اسی میں وہ جو ہے آپ رہتے بھی تھے. اور یہ اب اگلی آیت وہ جو ہے یہ بھی قرآن پاک کی وہ مارکۃ الآراء آیت ہے، وَقُلْ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے پروردگار، اور کہیے کہ اے پروردگار مجھے داخل کیجیو مدینے کے اندر اچھے طریقے سے، اور مکے سے اچھے طریقے سے نکالیو، کہ مجھے داخل کرنا مدینے کے اندر اچھے طریقے سے، اور آخری مخرجہ صدقین، اور جو ہے مکے سے اچھے طریقے سے نکالنا، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنانا، ملادن کا اپنی طرف سے، ملادن کا سلطان نصیرہ، سلطان کہتے ہیں قوت کو، نصیر جو ہے وہ کہہ لیں کہ نصرت کو. اور اس کو جو ہے آپ اس معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، بیسک تو یہی معنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اے اللہ میرے اندر سچ ہی داخل کرنا، اور میرے اندر سے سچ ہی نکالنا. اور وہ جو ہے اس کو کہہ لیں کہ جو ایک بڑی پیاری دعا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کی مجھے یہ اتھینٹسٹی نہیں پتا کہ یہ حدیث میں ہے کہ ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، کہ اے رب ہمیں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں باطل جو ہے وہ باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بعض کا یہ ہوتا ہے میرا حق کچھ اور ہے، آپ کا حق کچھ اور ہے، ہم دونوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے میں حق پہ ہوں یا میں سچ پہ ہوں، میرا حق جو ہے، تو کیا پتا کہ آپ کا جو حق ہے وہ اصل میں حق ہے. ربنا آرنا الحق کا، اے آرنا کا دکھا ہمیں، ربنا اے ہمارے رب، آرنا الحق کا حقم وارزقنا اتباع، کہ ایک تو ہمیں حق کو حق ہی دکھا، اور دوسرا اس کی تباہ کرنے کی کوشش ہمیں نصیب فرما. اب امام حسین کے سامنے جو لشکر کھڑا تھا وہ سارے بھی وہ جو ہے وہی کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی اذانیں دیتے تھے، وہ بھی سجدے کرتے تھے، وہ آل نبی پہ درود بھی پڑھتے تھے، لیکن وہی جو ہے وہ امام حسین کے سامنے کھڑے بھی تھے. تو وہ لوگ اپنے زمانے میں اپنے آپ کو شاید حق پہ کنسیڈر کرتے ہوں گے کہ خلیفہ وقت کے سامنے وہ جو ہے امام حسین کھڑے ہیں، لیکن وہ جو ہے امام حسین حق پہ تھے، اور وہ جو ہے اس وقت بھی حق پہ تھے، اور وقت نے بھی ثابت کیا کہ وہ حق پہ تھے. تو رب یہ بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے، یہ بھی دعا، اور ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور دوسری یہ ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور بے شک کہیے کہ حق آ گیا اور باطل جو ہے نابود ہو گیا، باطل جو ہے وہ جٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک جو ہے باطل نابود ہونے کے لیے، ختم ہونے کے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے قرآن کے ذریعے وہ چیز نازل کرتے ہیں، ما ہوا شفا، جس کے اندر شفا ہے، ورحمہ للمؤمنین، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور اس کے ذریعے ظالموں میں کیا اضافہ ہوتا ہے سوائے کہ سوائے ان کا نقصان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا نہیں بڑھتا سوائے ان کے نقصان کے. تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو کہ اس آیت کے آخری حصوں میں، اور اس کے پہلے حصوں کا ہمیں وہ جو ہے کہہ لیں بہرہ مند فرمائے اس کے پہلے حصے سے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ حق کو حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. باقی دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس میں کچھ ایڈ کیجیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت چاہتا ہوں سر، لیٹ جوائن کیا تھا ذرا، بھائی آپ کا واک پہ گیا ہوا تھا. اچھا سر، اس طرح سے ہے کہ میرے علم میں یہ ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرو، یا اس کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ قضا نہ ہو. جو جہاں تک میرے پاس یہ میں نے کہیں پڑھا تھا، کائنڈلی مجھے کنفرم کیجیے گا. دوسرا یہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو فرشتے چینج ہوتے ہیں صبح شام چینج ہوتے ہیں، مطلب فجر اور عصر کے وقت، پلس جو فرشتہ چینج ہوتا ہے وہ دوبارہ کبھی زندگی میں واپس نہیں آتا.
مطلب یہ کہ دوبارہ جیسے ایک ڈیوٹی پہ گیا دوسرا 24 گھنٹے بعد دوبارہ آئے گا، ایسا نہیں ہے. جو فرشتہ آیا چلا گیا، اب دوبارہ اس فرشتے نے آپ کے پاس نہیں آنا. یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے ہم خانہ کعبہ کے اطراف میں جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں، جب نماز کے وقت رکتے ہیں مگر فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ بھی یہی ہے کہ فرشتے طواف کر کے جب جاتے ہیں تو وہی فرشتے دوبارہ کبھی نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ خلقت ہے فرشتوں کی کہ جو نہ ختم ہونے والی. کائنڈلی اگر میری یہ جو میری جو میں نے پڑھا ہوا ہے یہ آئے صحیح ہے غلط، تھوڑا سا اس کی طرح گائیڈ کیجیے گا پلیز. بہت شکریہ. جی یہ بیسیکلی جو فجر اور عصر کا آپ نے بتایا، دیکھیں نماز جو 5 وقت فرض ہے ان میں سے کوئی بھی نماز چھوڑنا جو ہے وہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا. اور بعض تو محدثین اس حد تک کہ انہوں نے کہا کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچائے کہ ہم کوئی نماز جان بوجھ کے ترک کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پابند بنائے. باقی عصر جو ہے وہ شاید سورۃ العصر میں لوگوں نے اس کو عصر کی نماز بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کی قسم کھائی ہے، تو اس لیے، اور یہاں پہ فجر کا خاص طور پہ ذکر ہوا تو اس لیے کہا گیا. لیکن 5 نمازیں جو ہیں وہ اہم ہیں، اور ان 5 کا پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے، فرض عین ہے. باقی جہاں تک فرشتوں کی بات ہے، بیت اللہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، وہاں پہ بھی ایک کعبہ ہے جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے، وہ اس کے گرد جو ہے طواف کرتے ہیں، حدیث میں اس کا ریفرنس ملتا ہے. اور بالکل جو میں نے بھی پڑھا ہے کہ بیت المعمور میں جو ایک فرشتہ طواف کرتا ہے اس کی باری پھر ساری زندگی نہیں آتی. تو ایسے ہے. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ بالخیر. ڈاکٹر صاحب شروع کی آیات میں جو آپ نے ذکر کیا اس کو میں ان الفاظ میں مطلب کوشش کروں گا میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ جیسے ہم کسی کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں ایک، کہ ہم جس یونیورسٹی میں چلے گئے تو جس یونیورسٹی میں پڑھنے والے راوینس کہلاتے ہیں، تو ہم راوین کہلائیں گے. اور لیکن راوین کہلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ کورس یا وہ جو ہم جس کے لیے ہم نے داخلہ لیا تھا وہ پاس کر گئے. پاس کرنے کے لیے ہمیں پڑھنا ہی ہے. اور اسی طرح ہم جب کلمہ گو ہو گئے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہیں، لیکن پاس ہونے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے اور اس پہ ساری زندگی اپنے اعمال کو ٹھیک رکھنا ہے. جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت، اور مفہوم بتا رہا ہوں، موت اور زندگی حیات اس لیے دی ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کون احسن عمل کرتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ جس کو بخشنا چاہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی اپنی کبریائی، وہ اس کی کبریائی ہے. لیکن اصول یہ جو اللہ نے جو وضع کیا وہ یہ ہے کہ احسن عمل کون کرتا ہے. مطلب ہم کسی جگہ پر پہنچ کے، ہم پاکستان میں رہ کر پاکستانی بن گئے ہیں تو پاکستانی ہو کے پھر پاکستان کے لاء کو، رولز کو ہم نے فل کرنا ہے، ابائڈ بائی کرنا ہے. اور اسی طرح جو ہے نا ہم کسی کالج یونیورسٹی میں چلے گئے، ہم اس کے ساتھ لنک اپ تو ہو گئے، لیکن ہمیں پاس یا سرٹیفکیٹ تبھی ملے گا جب ہم وہاں سے پڑھ کے نکلیں گے، یا اپنا اس کا جو کرائٹیریا وہ میٹ کر کے نکلیں گے. تو مقصد یہی تو شروع میں آپ نے جو آیات پڑھی ہیں اس کا ترجمہ میں نے کہا میں عام الفاظ میں بتا دوں کہ اس طرح سے جو میں سمجھتا ہوں. باقی کمپلیٹ چیزیں ماشاءاللہ سے بڑی ویل ایکسپلینڈ تھی، بڑی اچھی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے. السلام علیکم، ڈاکٹر فاضل بات کر. وعلیکم السلام. جی فاضل بھائی بہت شکریہ. ایک حدیث کیا خیال ہے؟ اچھا ایک حدیث ہے، کنفرم نہیں ہے کہ سنا ہوا ہے کہ جو فجر اور عشاء کی نماز ایک منافق کے درمیان اور بغیر منافق کے درمیان نشانی ہے ایک، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر فجر اور عشاء کی نماز، جی بالکل یہ بات جو ہے میں نے بھی سنی ہے، اور میں آپ کو جو ہے نا ابھی جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو میں یہ گوگل کر رہا ہوں، اور میں آپ کو اس کی جو ہے نا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں. 1 سیکنڈ دیجیے گا. فجر کی نماز منافق کی نشانی.
تو جی جتنی دیر تک وہ دیکھتے ہیں آپ کو ریفرنس دیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ جی بالکل جو منافق ہے اس کے اوپر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، اور یہ ایک نشانی ہے منافق کی. اللہ تعالیٰ ہمیں فجر اور عشاء کی تمام نمازوں کی پابندی عطا فرمائے. یہ بالکل منافق کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. جی یہ صحیح بخاری میں ہے جی. منافقین پر رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز سے زیادہ کوئی نماز باری نہیں ہے. اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں میں کیا اجر و ثواب ہے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آئیں. میرا جی چاہتا ہے موذن سے کہوں کہ وہ اذان دے، پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں آگ کا ایک شعلہ لوں اور جا کر ان لوگوں پر جلا دوں جو بلا عذر، یہ بلا عذر انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے، اب تک نماز کے لیے نہ نکلے ہوں. یہ پوری حدیث ہے سر، یہ جو ہے صحیح ہے، اور یہ کتاب الاذان میں ہے، باب فضل العشاء فی الجماع جلد 1، یہ بخاری شریف میں ہے اور یہ ہم نے سنا ہوا ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم طبیعت میں وہ جو ہے آپ اس قدر اس کا حکم فرما رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کہوں کہ کوئی بندہ اذان دے، دوسرا جو ہے جماعت کرائے، تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگاؤں کہ وہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آ رہے. تو یہ جو ہے آپ نے بڑی اچھی حدیث یاد کروائی. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے فجر عشاء اور باقی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دیں. آمین سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب میں کویشچن کرنا چاہ رہا تھا، یہ مقام محمود کا اس میں جو ذکر آیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا گائیڈ کر سکتے ہیں؟ جی یہ مقام محمود جو ہے اس کا تو ہم وہ اس کے بعد بھی کرتے ہیں، دعا کے بعد بھی، اور یہ میرا خیال ہے مقام شفاعت ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں کہ قیامت کے دن رکھا ہے، اور یہ مقام شفاعت بھی ہے، اور یہ وجہ ہے کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول بھی ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن، یا میں وہ مفہوم سا بیان کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، تمام انبیاء بھی نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے. لوگ جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم اور عیسیٰ سب انبیاء کے پاس جائیں گے. کوئی بھی وہ جو ہے اللہ کے حضور وہ جو ہے یہ جا کے حاضر نہیں کرے گا، نہیں کہے گا کہ وہ قیامت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا جائے. تو اور اللہ کے عرش کے سوا سایہ نہیں ہوگا کوئی. تو کیونکہ ہر نبی جو ہیں وہ اپنے اپنے کہہ لیں کہ چھوٹی چھوٹی کہہ لیں عذر یا خطا کو یاد فرمائیں گے. آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے اللہ نے کہا تھا لا تقربوا ھذا الشجرہ، میں تو چلا گیا تھا تو میں تو نہیں کر سکتا. تو اسی طرح وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ان سے ایک بندہ جو ہے کہہ لیں کہ مارا گیا تھا. نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شفاعت کر دی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کہہ لیں کہ حالانکہ وہ صدیق ہیں لیکن ان سے وہ جو ہے 3 قرآن پاک میں موجود ایسے ہیں کہ اگر ان کو دیکھا جائے، جیسے آپ ایک بیان کر دیتا ہوں کہ وہ سارے گئے تھے گاؤں والے میلے پہ، تو پیچھے سے آپ نے وہ بتوں کو کہہ لیں کہ توڑ کے ایک بڑے بت کی کان توڑ کے اس کے ساتھ کلاڑا بھی رکھ دیا. تو آپ نے فرمایا، اور پہلے تو جانے سے پہلے کہا کہ میں بیمار ہوں، باقی لوگوں کا انی سکیم کہ میں بیمار ہوں، تو آپ بیمار نہیں تھے لیکن وہ یعنی وہ اس طرح، اور بعد میں آپ نے کہا کہ اس بڑے بت نے کیا اس سے پوچھو. تو یہ بھی وجہ ہے ایک، اگر آپ دیکھا جائے تو اس حد تک سینسٹیو ہے انبیاء اور ابراہیم علیہ السلام کہ میں نے وہ جو ہے جھوٹ بولا تھا. اور یہ بھی وہ کہہ لیں کہ احادیث میں بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث ہے. یعنی تو وہ اینڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، سجدہ فرمائیں گے، اور پھر وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ قیامت کا سلسلہ شروع ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جو ہے، کیونکہ وہ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسی دعا دی گئی، وہ انہوں نے دنیا میں ہی کر لی، لیکن میں نے وہ جو ہے آخرت کے لیے استعمال کے رکھی، اپنی امتیوں کے لیے میں ان کے لیے شفاعت کروں گا. اور پھر آپ دیکھیں امام شافعی کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی سب سے ری ایشورنگ آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے.
تو یہ وجہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم ترین آیت ہے جو سب سے زیادہ دلاسا دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کس بات پہ راضی ہوگی، اپنے لوگوں کو، اپنے وجہ ہیں امتیوں کو کہہ لیں کہ جنت میں لے جانے پہ راضی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اور اللہ کے فضل کے ذریعے جنت کے امیدوار ٹھہرائے جائیں۔ اور یہ مقام محمود اس ریفرنس میں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس وقت، اب اس کی زیادہ ایکسپلینیشن یہی ہے تو نہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی سیٹنگ ہوگی، واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ اس میں مقام شفاعت شامل ہے اور ایک اعلیٰ درجے کا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا اور قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اچھا سر، اس میں تھوڑا سا میں اضافہ اس طرح سے بھی کر سکتا ہوں کہ جیسے ہمیں ایک حکم ہے کہ اذان جب ہو رہی ہو تو اذان کو توجہ اور پوری دل جمعی کے ساتھ آپ سنیں، اور اس کے بعد پھر اذان کی یہ بات کی دعا بھی ہے، اس دعا کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مقام محمود پر پہنچا اور ان کو، ہم سب مسلمانوں کو ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ اللہ تعالیٰ میں 5 وقت ہمیں یہ دعا کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم سب کی قبول بھی ہوگی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو تفسیر ابن کثیر میں بھی اسی طرح کیا کہ مقام محمود اس لیے کہا گیا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے جو نہ آج تک کسی نے کی اور نہ کر سکے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ اس وقت کن کلمات سے حمد کروں گا، اللہ تعالیٰ ہی وہ کلمات اس وقت القا فرمائیں گے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب شروع ہو جائے گا تو پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و تشکر کے جذبے سے سرشار ہو جائے گی۔ عربی میں حمد کے مفہوم ہے، شکر بھی داخل ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، اور علماء کرام کا جو فتویٰ ہے اس پہ یہ ہے کہ جمہور علماء امت صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے مقام محمود سے تفسیر یوں منقول ہے کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہے، اور یہ شفاعت کبریٰ ہے، یہ بلند مرتبہ کسی بھی دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل نہ ہوگا۔ بعض روایات بھی اس قول کی تائید کرتی ہیں، اور یہی باتیں جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر شکیل نے بھی ریپیٹ کی ہیں اور ایکسپلین کی ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی فاضل بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا دعا کر لیں بلال بھائی؟ اگر دعا کر لیں۔ ہاں جی دعا کیجیے گا بلال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الحبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہم اغفر لی وارحمنا وعدنا ذاتک وحدینا ورزقنا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، آمین یا رب العالمین۔ آمین، جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ، تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جی فرائیڈے۔ انشاءاللہ فرائیڈے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ سر، فرائیڈے کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رحمۃ اللہ۔